معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. السلام علیکم دوستوں، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے پوڈ کاسٹ شاہد کے اسپیک. دوستوں، جیسے کہ ہم یہ بار بار سنتے ہیں، ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ اینڈ آف ٹائمز ہیں، ہم کلیوگ میں رہ رہے ہیں، ابھی اس کے بعد دنیا سماپت ہونے والی ہے. یہ جو ہم چیزیں سنتے ہیں ان کی کچھ سچائی ہے، ان کی کچھ حقیقت ہے، اور قرآن اور حدیث کی سنت میں ہم اسے جب سمجھتے ہیں تو اس دور کو دور فتن کہا جاتا ہے. سورہ کہف جو قرآن کی 18ویں سورت ہے، اسے ایک امتیاز حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں کہا ہے کہ جو شخص اس سورت کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب کون ہے یہ دجال اور کیا ہے اس کا فتنہ، ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں جانیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ اس عنوان کے ایکسپرٹ جڑے ہیں. آپ ریوائول فاؤنڈیشن اس کے بانی اور پریسیڈنٹ بھی ہیں. آپ کو 14+ ایئرس 14 سال کے اوپر ہو چکے ہیں قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، قرآن کے فکر کو لوگوں تک عام کرتے ہوئے. آپ اقبال کے اوپر ایک مہارت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسلامک ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور جتنے مسائل ہوتے ہیں چاہے وہ LGBT کا مسئلہ ہو یا سود کا مسئلہ ہو، اور جو مسائل سے انسانیت گزر رہی ہے، آپ اس میں اپنا کنٹریبیوشن اور یہ تمام چیزوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں لوگوں کو. جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جناب مدثر رشید صاحب. السلام علیکم مدثر رشید صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ میں جڑے ہیں. جیسے مدثر صاحب، یہ بات آئی کہ ہم اس وقت دور فتن میں رہ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں اور قرآن پاک میں ہدایت دی گئی ہے کہ یہ دور جو آئے گا، اس دور میں کیا کیا چیزیں ہوئیں گی. اس میں سورہ کہف کو جو امتیاز حاصل ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے اس شر سے محفوظ رہے گا. تو سورہ کہف صرف پڑھنا ہی کافی ہے، یا سورہ کہف میں کچھ ایسا چھپا ہوا پیغام ہے جو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے؟ اور یہ دجال کا فتنہ آخر ہے کیا؟ جی سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر کہ آپ نے پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا. بہرحال یہ جو ٹاپک اس کا تعارف آپ نے کروایا، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو اب اتنا ڈیٹا، اتنی انفارمیشن موجود ہے کہ اب تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ ہم آخر الزمان یعنی اینڈ ٹائمز میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، تو ان کے آنے کے بعد ہی آخری دور شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے خود فرمایا کہ بوشتو انا والساعۃ کہاتین، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں اور جو ساتھ یعنی قیامت ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا ہی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بگننگ آف دی اینڈ تھا. لیکن اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، 1500 سال قریب ہم پہنچنے والے ہیں. اور اس میں جو بھی آپ اس نے دیگر نشانیاں واضح کی احادیث مبارکہ میں، وہ تقریباً جو ہے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. یعنی اب جو بڑی نشانی سمجھ لیں کہ رہ گئی ہے، وہ آرماگیڈن یا جدود ہے، یعنی جو بہت بڑی جنگ جو ہونے والی ہے. اور اس کے بعد تو پھر وہی آخری بڑی نشانیاں ظہور مہدی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ظہور دجال، اور یہ سب جو ہے بڑی نشانیاں یہ ظہور پذیر ہوں گی. تو اب ہم قریب اس زمانے میں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وی آر لیونگ ان دی اینڈ ٹائمز. اور یہ بھی سب لوگ اس پہ متفق ہیں، یعنی بے شمار احادیث ہے اس والے سے جو ان کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ جو اینڈ ٹائمز میں جو بہت بڑا فتنہ ہوگا وہ فتنہ دجال ہوگا، اور ہر بندہ جو اس سے متاثر ہوگا. اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو جو ہے بتایا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں تفصیلی انفارمیشن ہمیں دی. اور ایک جو بہت بڑی چابی یا کلید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، وہ یہ حدیث تھی. یعنی اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی بھی سورۃ الکہف کو اس طریقے سے نہ سمجھ پاتے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں بھی ہے. جو صحیح مسلم کی جو روایات ہیں ان کے ذریعے آتا ہے کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. اور اسی طریقے سے بعض حدیث کے اندر آخری 10 آیات کا ذکر بھی ہے. تو یعنی یہاں پہ حالانکہ سورہ جو کہف ہے اس کے اندر دجال کا ذکر کوئی نہیں ملتا، لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چابی پکڑا دی، ایک کلید پکڑا دی، اس سے پھر جو ہے علم اور حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے جو ہمارے اوپر کھل گیا ہے. اس پہ انشاءاللہ جیسے اب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ بالکل یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے یہ سورہ کہف کی بس پہلی 10 آیات آپ پڑھ لیں گے تو فتنہ دجال سے آپ بچ جائیں گے، بلکہ اس کے اندر
ہدایت ہے, گائیڈنس ہے کچھ ایسی کہ جو ہمیں آخر الزمان میں اور فتنہ دجال کے زمانے میں مدد دے گی. اور یہ بات قرآن کے اصل تصور کے بھی ساتھ راک آتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے کتاب ہدایت, یہ صرف کتاب ثواب نہیں ہے, یعنی اس کے ذریعے سے صرف آپ تاثیر نہیں دیں گے یا صرف ثواب حاصل نہیں کریں گے, بلکہ یہ کتاب ہدایت بھی ہے. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی تاثیر بھی ہوگی. یہ 10 آیات کی آپ پڑھیں گے, اس میں ایک دعا بھی ہے جس کو ہم بھی ڈسکس کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ یقیناً ایسی ہدایات ہیں, کچھ گائیڈ لائنس ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے. جی, دجال کے بارے میں ہم جتنی بھی تحقیق کرتے ہیں, چاہے وہ بائبل میں ہوں چاہے وہ قرآن میں ہوں اور احادیث میں جو باتیں آئی ہیں, اس کے اوپر تحقیق چل بھی رہی ہے اور اس کے استقبال کے لیے دنیا آج تیاری بھی کر رہی ہے. اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم خبریں بھی پڑھتے ہیں اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر. دجال کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے کہ یہ ایک آنکھ والا ہے, اس کے ماتھے کے اوپر کافر کافر لکھا ہوگا, بندہ مومن اسے دیکھتے ہی پڑھ لے گا, سمجھ لے گا کہ یہی دجال ہے. تو مدثر صاحب, یہ تمام چیزوں کو پڑھتے ہوئے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دجال کسی شخص کا نام ہے, جس طریقے سے آپ اور میں ایک شخصیت ہیں. تو واقعی میں دجال جو لفظ ہے وہ کسی شخص کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا پھر یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے جس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جی, یہ بھی بعض اوقات کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, کیونکہ کچھ متجددین یا جو ماڈرن اسلامک اسکالرز نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو ایک نظام ہے, دجال از ناٹ اے پرسن. لیکن یہ بات بالکل بھی وہ نہیں کر سکتا کہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ حدیث مبارکہ کا رد کر دیں گے, انکار کر دیں گے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ یہ فلسفہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن جو صحیح حدیث موجود ہے اس حوالے سے اور بے شمار احادیث موجود ہیں, وہ تو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یہ ایک شخص بھی ہے. ہاں, لیکن ظاہری بات ہے ایک شخص جو ہے اس کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے, مطلب وہ کوئی نظریہ بھی پیش کرتا ہے. تو وہ شخص بھی ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ نظریہ بھی پیش کرے گا, وہ ایک فتنہ بھی برپا کرے گا. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتنہ دجال ہے, اور یا دجالیت کا فتنہ ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دجالیت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یعنی اس کے کیا پلانس ہوں گے, اس کی کیا آئیڈیالوجی ہوگی, وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک شخص بھی ہے جو کہ باقاعدہ موجود بھی ہے, یعنی جو بڑی مشہور حدیث تمیم داری والی حدیث ہے صحابی سے, تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ ایک شخص ہے بلکہ ابھی بھی اس وقت بھی موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کا ظہور سامنے نہیں ہوا ابھی تک, اور وہ قیامت کے جو بھی معاملات ہوں گے اس میں آخری وقتوں میں پھر اس کا باقاعدہ ظہور ہوگا. تو یعنی یہ بالکل شخص بھی ہے, جیسا کہ وہ آپ نے ذکر بھی کیا کچھ باتوں کا. یہ نواس بن سمان بہت بڑے صحابی ہیں, ان سے یہ مروی ایک طویل روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بڑی تفصیلات پیش کی. اس میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ شخص ہوگا اور اس کے اندر وہ ساری جو بھی خصوصیات ہیں اس کی بیان کی کہ یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہوں گی. لیکن بہرحال فتنہ دجال بھی ایک حقیقت ہے, دجالیت بھی حقیقت ہے, جس کا ہمیں سمجھنا ہے. اور مزے کی بات یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف جو ہے میں نے بتایا نا, اس کے اندر دجال کا ذکر نہیں ہے, دجال کی پروفائل نہیں, لیکن دجالیت کو پوری طریقے سے ڈیفائن کیا گیا, ایکسپلین کیا گیا. تو اس لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم فتنہ دجالیت جو ہے اس کو سمجھیں, تو تب ذریعہ بتا اس شخص کے جو پلانز ہیں وہ بھی سمجھ میں آئیں گے. اور یہ جو دجال کے بارے میں بات آئی ہے کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا, ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ علم کے 2 شاخیں ہیں. سورس تو علم کا گاڈ سے جا کے لنک ہوتا ہے, کیونکہ گاڈ از دا کریٹر آف دس یونیورس. تو علم کا بھی جو شروعات ہوتی ہے وہ خدا کی ذات سے ہوتی ہے. پھر آگے وہ علم بائفرکیٹ ہوتا ہے, تحقیقی علم اور ہدایت کا علم. تحقیق تو ہم خود کریں گے اور ہدایت اللہ رسولوں کے ذریعے سے بھیجتا گیا. آج گزشتہ 400-500 سال سے جو مین سٹریم آئیڈیالوجی ہے اس میں ہدایت کا علم بند ہو چکا ہے. تو جو ایک طرفہ علم جا رہا ہے صرف تحقیق کا, یہی ہو سکتا ہے کہ دجالیت کی طرف لے کے جائے گی. آپ اس پر آگے بات بھی کریں گے. مدثر صاحب, اس میں سورہ کہف میں 4 واقعات آئے ہیں. پہلے تو نوجوانوں کا قصہ آیا ہے, پھر اس کے بعد باغ والوں کا قصہ آیا ہے, باغ کے 2 لوگ, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ آیا ہے, آخر میں ذوالقرنین جو بادشاہ تھے ایران کے, ان کے یہ چاروں واقعات کو اس سورے میں جمع کیا گیا ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ کس طریقے سے دجالی فتنے کے ساتھ لنک کرتی ہے, کیسے مشابہت ہوتی ہے ان واقعات کی؟ یہی یعنی اس صورت کا ایک خاصہ ہے, کمال ہے کہ اس میں کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ذری بات ہے کہ ایسا میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید تو کتاب ہدایت, تو اس میں گائیڈ لائنس ہمیں دی جا رہی ہیں. اور اگر اس کو اب اس کانٹیکس میں سمجھیں گے کہ یہ آخر الزمان سے متعلق جو ہے صورت ہے, تو آپ کو بہت سی جو ہے نا ہدایات, انسٹرکشنز یا لیسنز اس سے جو ہے وہ ملتے ہیں. مطلب اب ویسے بھی
قرآن مجید میں جب بھی قصے بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف قصہ گوئی نہیں ہوتا, اس کا مقصد صرف کوئی اسٹوری بیان کرنا نہیں ہوتا, بلکہ ہمیشہ جو ہے کچھ اس سے ہدایت, کچھ گائیڈنس آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک خاصہ ہے. اس پرنسپل کو ہم سمجھ لیں تو پھر ہم اسی کا اطلاق ان واقعات پہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان سے ہمیں کیا انفارمیشن ملتی ہے آج کے دور کے حوالے سے یا فتنوں کے دور کے حوالے سے. کہ قرآن مجید میں جب بھی قصے بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں 2 قسم کے کریکٹرز جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں. ایک ظاہری بات ہے کہ وہ کردار ہیں کہ جو اچھے کردار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے سراہتے ہیں, یعنی مومنین کے کردار, اور دوسری طرف جو ہے وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے ہمیں جو مومنین کا کردار دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس لیے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں اور ان سے انسپائر ہوں اور ان کو پھر فالو کریں. جی مدثر صاحب, پھر ہم آگے ان واقعات کی طرف چلتے ہیں. جس طریقے سے پہلا واقعہ اس سورہ کی شروعات میں آتا ہے وہ کچھ نوجوانوں کا ہے جو جنہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا واقعہ تھا اور اس سے کیا ہدایت ملتی ہے. جی آپ دیکھیں پہلا جو واقعہ ہے اس میں جو مومنین کا کردار ہے وہ ہے اصحاب کہف. ٹھیک ہے, یعنی اصحاب کہف جو ہیں یہ نوجوان تھے جو کہ اس زمانے میں دین حق پر کھڑے ہوئے تھے, اور ان کے مقابلے میں جو ہے جو سامراج تھا یا جو بھی اس وقت تابوت تھا جو نافذ تھا ان کے اوپر, تو وہ کفر کے اوپر تھا اور وہ شرک کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو بیسیکلی یہ زمانہ تقریباً جو ہے 3ری صدی کا یہ زمانہ بنتا ہے کہ جب یہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ایمپرر ٹیسیس تھا, وہ جو ہے بت پرست تھا, خود بھی مطلب پیگنزم کا وہ قائل تھا اور اسی کو وہ اپنا مذہب مانتا تھا. اور اس زمانے میں وہاں پہ نا ڈائنا دیوی کا ایک بہت بڑا مندر قائم تھا اس شہر ایفسس میں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے, یعنی سیٹنگ اس کی یہ جگہ ہے. تو یہاں پر بیسیکلی وہ ڈائنا دیوی کی پوجا ہو رہی تھی اور وہاں کے جو عامل تھے وہ پوری دنیا میں مشہور تھے, یعنی وہی سیٹنزم کا راج تھا ایک طرح سے. جہاں پہ بھی ذاتی بات بت پرستی ہوتی ہے وہاں بیسیکلی سیٹنزم بھی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر پھر یہ جو لوگ تھے یہ اس وقت جو بھی دین حق تھا, بات ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تقریباً 250 سال گزر چکے تھے, تو یہ اسی دین کے اوپر تھے اور دین حق پر ہی کھڑے تھے. ان کو بار فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا دین تبدیل کریں. تو یہ بار ان کا جو کنڈکٹ سامنے آتا ہے یا جس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس فتنے سے بچ گئے تھے جس فتنے میں وہاں کی سوسائٹی جو ہے وہ مبتلا تھی, وہ ریزن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے ایک بڑی کلید کی حیثیت رکھتا ہے وہ اصول, وہ طرز عمل. مطلب جب ان سے کہا گیا, بادشاہ نے ان کو بلایا, دیکھو آخری الٹیمیٹم ہے, تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, تمہیں جو ہے ہم سنسار کر دیں گے, تم جو ہے ہمارے دین کے اوپر واپس نہیں آتے. اس سے وہ بڑی بس بات کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا تک جو ہے قرآن میں اس کو ثبت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ. یعنی جب ان سے کہا گیا کہ تم چھوڑ دو جو ہے یہ دین حق اور اس طرف آ جاؤ ہمارے دین کی طرف, تو وہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ, یہ ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے ہیں. لولا یأتون علیہم بالسلطان بین, اس پہ وہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے, یعنی بغیر دلیل کے ہم کیسے ان کی بات مانیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا, تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھے, جھوٹا جو ہے وہ الزام کرے. تو اب دیکھیں کہ یہ وہ اصول ہے کہ جس نے ان کو بچا لیا تھا کہ کبھی بھی جو ہے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں آپ نے چلنا. اور یہ اس صورت کا بڑا مین پیغام ہے, آگے جا کے بھی ہم اسے ذکر کریں کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے, دلیل کے اوپر کھڑا ہونا ہے. اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا کوئی شعبہ باز آئے, آپ نے اس سے پوچھا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے. اب وہ امیجن کریں نا کہ پوری جتنی بھی احادیث ہیں دجال سے متعلق اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ کوئی دلیل پیش کرے, بس وہ الٹے سیدھے قسم کے جو ہے وہ جو ہے جادو دکھائے گا اور کرتب دکھائے گا جس سے لوگ جو متاثر ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں بھی ہم کیسے مانیں گے بھی تم جو ہے رب, وہ تو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا, تو اس کے پاس ایسا کوئی جواب نہ ہی وہ جواب اس والے سے دینے کا جو ہے وہ اہل ہوگا یا اس کی کیپبلٹی اس کے پاس ہوگی. یہی بات یہاں بھی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ کیسے بچ گئے کہ وہ اپنی اس عقل کو استعمال کر رہے تھے. انفارچونیٹلی آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ آج ہم ہر پیر فقیر ہر جو ہے جو بھی اس طرح کا عامل ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے یا بلیف کا جو مسئلہ ہے یہ تو آنکھیں بند کر کے آپ کو کرنا ہوتا ہے, اس میں کوئی عقل کا استعمال نہیں ہوتا. تو یہ پہلے قصے میں جو ہے ایک بہت بڑا سبق ہے. دوسرا سبق جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ جو کہ حدیث میں بھی اس ذکر آتا ہے کہ جب فتنہ دجال جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ کبھی ہو جائے گا اور اس کے تحت جو ظالم حکمران ہیں وہ اس طرح ظلم کر رہے ہوں گے,
ان لوگوں کے اوپر بھی جو نہیں مانیں گے اس کی بات کو, تو پھر ان کے ساتھ اسی طرح کا ظلم ہوگا جیسے کہ ان کے اوپر ہو رہا تھا, اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم سنسار کر دیں گے. تو جہاں پہ بھی آپ دین حق کے لیے کھڑے ہوں اور آپ کی جان کے در پہ لوگ ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کریں. تو یہاں پہ ایک طرح سے ہجرت کا بھی ایک راستہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی. اگر مناظر حسن گیلانی جو پچھلے صدی کے ایک اچھے خاصے اسکالر, نام نما اسکالر تھے, ان کی کتاب اگر پڑھیں تفسیر سورۃ الکہف, اس میں کافی سارے انہوں نے اس کے ڈیٹیلز بتائے ہوئے ہیں آج کے حالات سے لنک کرتے ہوئے, اور اس میں ہم کو کافی سارے پیغام ملتے ہیں. آپ نے جیسے ایک کا بتایا ہے, آگے جو واقعہ آیا ہے جو باغ والوں کا, 2 باغ والوں کا, کہ کس طریقے سے ایک باغ والے کو اپنے باغ پہ, اپنے اولاد پہ, اپنے مال پہ, سب پہ فخر تھا, اور وہ حق کر کے اللہ کو مانتا تھا, لیکن اس کے باوجود میں اس کے اندر وہ اکڑ تھی کہ یہ سب میرے بنائے پہ ہے, میرے اس پہ ہے, اور اس کا دوست اس کو ہمیشہ یاد دلاتا رہتا تھا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور اس واقعے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس مال تھا, دولت تھا, وہ اس کا یہ سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے, اور وہ پھر ملال کرتا ہے کہ کاش میں شرک نہیں کرتا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود اس واقعے میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر, اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے. پھر یہ کون سی شرک کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ آج کا جو مادہ پرستانہ دور ہے, آج کا مٹیریلزم کا دور ہے, اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. اور یہ واقعات کے پیچھے کئی ساری چیزیں ہیں, کیونکہ ہمارا لمیٹڈ ٹائم ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اوور ویو میں تمام چیزیں ہم کور کر سکیں. مدثر بھائی, آگے جو واقعات کی باری آئی ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا بھی آتا ہے, اور اس کے بعد ذوالقرنین جو ایک نامور بادشاہ تھے ان کے بارے میں بھی آتا ہے. ان دونوں کا مختصر آپ بتائیے کہ کس طریقے سے وہ اس کا پیغام جو ہے آج کے لیے ریلیونٹ ہے, اور اس کے پیچھے پیغام کا مقصد کیا ہے. جی, جیسا آپ نے ذکر کر ہی دیا کہ جو 2 باغ والوں کا قصہ ہے, یہ بھی ایک طرح سے بڑا ہی ایکسٹینڈ ایک ڈپکشن ہے اسلامی تہذیب کی اور ویسٹرن تہذیب کی. کہ یعنی یہ جو ابو الحسن الندوی ہیں, کتاب مارکہ ایمان و مادیت بڑی اہم ہے اس والے سے. انہوں نے تو اسی کو تھیم بنایا باقاعدہ پوری اپنی کتاب کا, جس میں انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی جو فتنہ دجال کے ساتھ معاملہ ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اہل ایمان جو ہے وہ مادیت یعنی میٹیریلسٹک جو فلاسفی ہے ویسٹ کی, اس سے ٹکر لیں گے. جس واقعے کا ذکر آپ نے کیا کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یہ بھی بہت سے اعتبارات سے جو ہے وہ اہم ہے, کیونکہ خضر جو ہے یہ ایک بڑی مسٹیریس پرسنالٹی ہے. قرآن کا ذکر ہے, اچھا ان کا ذکر جو ہے آپ کو مختلف کلچرز میں بھی ملتا ہے. اچھا احادیث کے اندر بھی اس کی تفصیل ملتی ہے. تو یہ آپ کو جو بھی مذہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسٹیریس فیکٹر آپ کو ملتا ہے. جس ان کو دا گرین ون بھی کہا گیا ہے, میلشیزیدک بھی کہا گیا ہے, کو جو ہے اور بھی بہت سے نام ہیں ان کے. تو لگتا یہ ہے کہ جو آئیڈینٹی تھیفٹ آج ایک بڑی ڈسکشن ہوتی ہے نا کہ آئیڈینٹی جو ہے چوری ہوئی, تو بگیسٹ آئیڈینٹی تھیفٹ اگر ہوئی ہے نا تاریخ انسانی میں تو وہ یہ والی ہوئی ہے. اصل میں شیطان یا جو بھی ابلیس ہے اس سے جو ہے ان کی جو آئیڈینٹی ہے ان کو مختلف بنا کے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مسٹیریس فگر جو ہے یہ بڑے بڑے لوگوں سے ملتی ہے, بڑے بڑے اسکالرس سے ملتی ہے, اور ان کو گائیڈ لائنس دیتی ہے اور اس طرح گمراہی پھیلاتی ہے. تو حالانکہ ایسا معاملہ نہیں, یعنی یہاں پہ جو بیسیکلی بیان کرنے کا مقصد یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری پروفائل کھول کے رکھ رہے ہیں کہ اصل کی حقیقت کیا ہے, یعنی ہو از خضر ان ریالٹی. یہ بیسیکلی یہاں میں بیان کرنا مقصود ہے. اور یہاں بالکل واضح نظر آتا ہے وہ یہ کہ خضر اور موسیٰ کا ایک انکاؤنٹر ہوا ہے, جس میں خضر جو ہے وہ تو کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کل کی شریعت. اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر انسان بھی تھے کبھی تو اب وہ انسانیت کے اس پیراڈائم میں نہیں رہ کرتے, بلکہ وہ اب لگتا ہے ایسا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے معمول ہے. جیسا کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ابلیس بھی تھا تو وہ جن, لیکن وہ فرشتوں کی محفل میں چلا گیا. اب یہ کیسے وہاں پہ پہنچے یہ تو نہیں پتا, یہ بھی مسٹری ہے. بٹ یہ واضح ہے کہ وہ امور تکوینی جنہیں کہا جاتا ہے احکامات قضا و قدر اللہ تعالیٰ کے, ان کو نافذ کرنے پہ معمول. جو سبق اس میں دکھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تھا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کنڈکٹ کیا ہے کہ وہ کوئی بھی اگر برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کو ٹوک رہے ہیں. تو یہ دیکھیں گے شروع میں جب وہ کشتی توڑی تو انہوں نے ٹوکا, بعد میں جب بچہ قتل کر دیا تو اس پہ تو بڑی سخت انہوں نے جو ہے وہ ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا, جس کا ذکر آ گیا تھا کہ فن تعالیٰ کا حتیٰ ایسا لقیہ غلام فقط اللہ, جب ایک لڑکے کو پایا قتل کر دیا, وَلَا قَتَلْتَ نَفْسًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ, آپ نے ایک نفس کو قتل کر دیا بغیر نفس کے, رَجِّئْتَ شَيْئًا نُكْرًا, یہ بہت غلط کام آپ نے کیا. تو یہ بھی آپ کو نا ایک گائیڈ لائنس اس سے مل رہی ہیں, وہ یہ کہ جب بھی آپ کے سامنے ایسا کوئی بندہ آ جائے, بہت بڑا بزرگ ہی کیوں نہ, بہت بڑا نیک ہی کیوں نہ, لیکن
آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس شریعت کو فالو کر رہا ہے یا نہیں. اگر وہ شریعت کو فالو نہیں کر رہا تو آپ کو اسے ٹوکنا ہے. یہ اس کے بالکل برعکس ہے جو ٹرینڈ ہمارے معاشرے کا پیدا ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب اگر بزرگ آ جائے جو مرضی کرے آپ نے کوشچن نہیں کرنا, نہ ہی آپ کوشچن کر سکتے ہیں, نہ یہ حقائق آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کے تو بس میں نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں سمجھ پائیں. یہ فلسفہ پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے, چاہے بڑے سے بڑا اسکالر, بڑے سے بڑا امام ہی کیوں نہ آ جائے, آپ نے کوشچن کرنا ہے کہ بھئی آپ کی یہ بات جو ہے قرآن سنت کے مطابق نہیں. اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ شاید جو دجال ہے وہ بھی اسی راستے پہ حملہ ہوگا. وہ بھی کسی پیر, کسی شیخ, کسی بزرگ کی شکل میں آئے گا اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا. اور جو ایٹیٹیوڈ ہماری امت کا اس وقت بن چکا ہے, تو آپ وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو بچ پائیں گے. بچے گا وہی جو موسیٰ علیہ السلام کے درجے پہ کھڑا ہوگا. اور جو آخری جو واقعہ ہے غریبت, اس میں تو بڑی تفصیل ہے کیونکہ اس میں ذوالقرنین کا ذکر ہے, ان کے مقابلے میں یجوج وماجوج کا ذکر ہے. یجوج وماجوج بھی جو ہے وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. اب ان کی تفصیل تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس میں جائیں. بہرحال جو بیان جو کیا جا رہا ہے واقعہ, اس میں حضرت جو ہے ذوالقرنین کا ایک بڑا زبردست کردار سامنے آتا ہے. اور اس کے تناظر میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود یجوج وماجوج, یعنی مسلم لیڈرز جو ہیں, مسلمان جو حاکم ہیں, ان کو ایک طرح سے گائیڈ لائنس دی جا رہی ہیں کہ اینڈ ٹائم میں جب تمہیں یجوج وماجوج سے پالا پڑے گا تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. تو یہاں پہ بالکل واضح طور پہ ایک کنڈکٹ ذوالقرنین کے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ان کو کنفرنٹ نہیں کیا, بلکہ یہ کوشش کی کہ ان کو کنٹین کریں. یہ بہت بڑا ایک اہم معاملہ ہے, کیونکہ یہ تو بات احادیث کے اندر بھی موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح کیا کہ یجوج وماجوج جو ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, مطلب ان کا مقابلہ کوئی جو ہے انسان نہیں کر سکتا. اس لیے اس بات کو وہ بھی جانتے تھے, اور اس لیے انہوں نے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اوائڈ کیا اور اس کو جو ہے کنٹین کرنے کی کوشش کی. تو یہ انسٹرکشنز ہوں گی, ذریعہ بات ہے مسلمان قرآنوں کے لیے کہ جو اینڈ ٹائمس کے اندر جو ہے جن کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیس پیپل. اس کے بارے میں تو آپ بالکل واضح ہے کہ یہ آپس میں ٹکر لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان سے ٹکر لے سکیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات تفصیل سامنے آئے گی تو کریں گے کہ بیسیکلی تو یہی ناردرن نیشنز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ یہ سارے رشیا, چائنا اور ایسٹرن یورپ, یہ سب جو ہے قومیں بن جاتی ہیں. بعد میں یہی قومیں جو ہیں انہوں نے ہجرت کی امریکہ کی طرف, یو ایس اے کی طرف, تو وہاں پہ بھی ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یجوج وماجوج عام طور پہ اسکالرس نے کہا ہے. اور ان کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو عظیم جنگیں ہوئی یہ بھی انہی کے درمیان ہوئی, اور تھرڈ ورلڈ وار بھی انہی کے درمیان ہونی ہے. اور ان کا معاملہ یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, ان کا مقابلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اب کرنا ہے. تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی, وہ بھی نواز بن سمان سے یہ کہ انی قد اخرجت عباد لی لا یدانی لاحد بقتالہم, یعنی یہ ہم نے ایسے بندوں کو نکالنے والے ہیں ہم جن سے مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہاں پہ ذوالقرنین کا جو کنٹیکٹ ہے وہ ہمیں یہ ایک رہنمائی دے رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وذ دیٹ. تو یہ چوتھا واقعہ جو ہے اقبال کا وہ اشعار بھی ہے کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. مسلم دیکھ تفسیر حرف ینسلون بالکل. اور جب یہ کلونیل سیلاب آیا تھا ہمارے کلونیل بابرس نے حملہ کیا تھا, اس وقت انہوں نے ذکر کیا تھا اقبال نے کہ یہ دیکھ لو کہ یہ بھی یاجوج ماجوج کی الغار ہے. اس میں کافی ساری ریسرچ جو ہے شیخ عمران حسین انہوں نے بھی کی ہے یاجوج اور ماجوج کو لے کے, ان کی کتابیں بھی ہیں, آرٹیکلز ہیں کافی, اس میں اس سے بھی لوگ استفادہ اٹھا سکتے ہیں. جو ذوالقرنین کا ذکر آیا تھا جو ایران کے بادشاہ ابھرے اور انہوں نے فارس اور مادہ دو علاقوں کو کمبائن کر کے اپنی حکومت قائم کی. ذوالقرنین یا تو دو سینگ والوں کو بھی کہا جاتا ہے اور دو وقت کو بھی, قرن وقت کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ دو وقت آئیں گے جس میں اسلام کا عروج ہوگا. ایک تو رسول اللہ اور صحابہ اکرام کی قدرت سے ایک عروج ہوا تھا, اور یہ عروج تقریباً 400 سال تک چلا تھا بنو عباس کے بعد. پھر پہلی صلیبی جنگ جب شروع ہوئی آج سے 1000 سال پہلے, وہاں سے ایک ڈاؤن فال آیا. وہ ڈاؤن فال میں ایسا ہوا 1258 میں پا کے بنو عباس پوری کی پوری ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک مسلمانوں کا عروج ہوا تھا, لیکن اسلام کا نہیں, مسلمانوں کا عروج ہوا تھا. آٹومان امپائر, مغل امپائر, صفوید امپائر اور ابھی دیکھیں گے کہ یہ بھی آپ دیکھیے کہ آٹومانس جو تھے وہ بھی تو نسلاً جو ہیں یجوج ماجوج تھے. یعنی یہ جو تتاری ہیں یہ بھی تو نسلاً وہی تھے, یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا کر دیا, تو اس لیے یہی پھر ٹکر لے سکیں. دیکھیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی دیوار عطا کی تھی کہ جس نے پھر ہمارے امت مسلمہ کو جو ہے 1000 سال تک جو ہے ڈیفینڈ کیا.
تو وہی یعنی نسلیں جو ہے بنی ہام اور بنی سام جو ہے وہ ان کے پاس کوئی کیپبلٹی نہیں تھی. ایون کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار میں بھی آپ ہوتا ہے کہ آٹومنس جو تھے ایک طرف تھے, آسٹرو ہنگیرین امپائر یہ لوگ ایک طرف تھے, دوسری طرف جو ہے وہ بڑا الائنس تھا رشیا, برطانیہ, پلس یو ایس اے, جیسے رشیا, برطانیہ اور فرانس کا. تو یہ یعنی آپ دیکھیں کہ گاٹ مداؤ وارز ہیں, لیکن اس میں یہ بڑا فیکٹر تھا کہ ترک جو تھے وہ مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام کو ڈیفینڈ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی طاقتور جو ہے یہ فورس عطا کی تھی. لیکن جو ہے نسل اگر دیکھا جائے تو وہ بھی انہیں کی نسل سے. جی, یعنی کہ کافی میننگ فل باتیں آج ہمارے سامنے آئی سورہ کہف کو لے کے, جو اس کے پیچھے خزانے تھے, جو اس کے پیچھے راز تھے. اصل میں صرف لوگ سوچتے تھے کہ تلاوت کرنے سے ہی ہم محفوظ ہو جائیں گے اس فتنے سے, نہیں بلکہ اس کے اوپر جو تحقیق ہو رہی ہے اور آج کے زمانے میں جو ڈائنامکس اس کے کھل کے آ رہے ہیں سامنے, اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بلڈ اپ کرنا ہے اپنے دفاع کے لیے, اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے, اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سورہ کہف کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں, اسے سمجھیں, پورے قرآن کے پیغام کو ہم سمجھیں اور اللہ کے مطالبے کو پورا کریں. اور یہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں جو فتنہ دجال ہے اس سے محفوظ رکھ, جو کہ رسول اللہ ہمیشہ پناہ مانگا کرتے تھے. تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا عنوان سورہ کہف کے بارے میں. انشاءاللہ ہم بہت جلد پھر حاضر ہوں گے اگلے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.